جان ایلیا کا اصل نام سید جان اصغر تھا۔ وہ 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبان کے عالم تھے، جبکہ اردو کے نامور دانشور سید محمد تقی اور اردو کے معروف شاعر رئیس امروہوی ان کے بڑے بھائی تھے۔ ممتاز ادیبہ اور معروف کالم نگار زاہدہ ہنا ان کی شریک حیات تھیں۔ اپنی جوانی میں جان کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتا کے طور پر قبول کر لیا۔ ایلیا نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ ان کی شاعری ان کے متنوع مطالعہ کی عادات کا واضح ثبوت تھی، جس وجہ سے انہیں وسیع مدح اور پذیرائی نصیب ہوئی۔ جان ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی بھی راضی نہ کیا جا سکا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ بعنوان شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ نیاز مندانہ کے عنوان سے جان ایلیا کے لکھے ہوئے اس کتاب کے پیش لفظ میں انہوں نے ان حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ بعنوان گمان 2004 میں شائع ہوا، لیکن 2006 اور گویا 2008 اس کے علاوہ نثری مضامین کا مجموعہ 2012 میں منظر عام پر آیا۔ جان ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علن نفی پسند اور فوضوی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی کو مذہبی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے لگے۔ جان ایلیا تراجم، تدوین، اس طرح کی دوسری مصروفیات میں بھی مشغول رہے، لیکن ان کے تراجم اور نثری تحریریں آسانی سے دستیاب نہیں۔ جان ایلیا عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، اور انہوں نے اردو شاعری کو ایک نئی جہت سے روشناس کروایا۔ ان کی مطبوعہ نثری کتب میں حسن بن صبا اور جوہر ثقلی کے نام شامل ہیں۔ فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، اسلامی صوفی روایات، اسلامی سائنس، مغربی ادب اور واقعہ کربلا پر جان کا علم کسی انسائکلوپیڈیا کی طرح وسیع تھا۔ اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کر دیا تھا کہ خود کو اپنے ہم عصروں سے نمایاں کر سکیں۔ جان ایک ادبی رسالے انشا سے بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور انتھک مصنفہ زاہدہ ہنا سے ہوئی، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ ہنا ایک اپنے انداز کی ترقی پسند دانشور ہیں اور اب بھی 2 روزناموں جنگ اور ایکسپریس سے وابستہ ہیں اور حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ جان کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جان کی حالت ابتر ہو گئی، وہ پیمردہ ہو گئے۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کراچی مین سخی حسن قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر 2000 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ جان ایلیا کی زندگی کو معاشرے، روایات، معیارات اور عام ڈگر سے کھلی عداوت و بغاوت سے عبارت کیا جاتا ہے۔ یہی بغاوت جان ایلیا کی شاعری کو دیگر شاعروں سے ممتاز و منفرد بناتی ہے۔ فلسفیانہ شک و سوالات، خدا سے تکرار، معاشرے سے عداوت، خود پر ناراض ہو جانا اور ناراض رہنا، عشق و محبت میں ناکامی و یاس کے ساتھ ساتھ غصہ و بیزاری جیسے عناصر نے جان کو اردو شاعری کے ان مکاتب میں شامل کر دیا جو ان سے قبل چند ہی شعراء کے حصے میں آ پائے۔ اردو زبان پر جان ایلیا کی گرفت اور شاعری میں انتہائی سادہ الفاظ اور لفظوں کی تکرار سے ایک مشکل مضمون کو بیان کر دینا بھی جان ایلیا کا ایک خاص وصف رہا ہے۔